السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ جو ہے کولیسٹرول۔ دوستو، ہم سب کو پتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اموات ہوتی ہیں اس میں 30% اموات جو ہیں وہ دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دل کی بیماری میں جو سب سے بڑا محرک ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ کولیسٹرول ہے۔ کولیسٹرول جو ہے وہ ہمارے دل کی جو شریانیں ہیں ان کو تنگ کرتا ہے، اس سے ہمارے دل کو خون کی سپلائی کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو پھر دل کا اٹیک یا انجائنا یا اور دل کی شریانوں کی وجہ سے علامات آنی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کولیسٹرول کے بارے میں ہم بات کریں تو جو ٹیسٹ عام طور پر کرایا جاتا ہے اسے ہم لیپڈ پروفائل کہتے ہیں۔ لیپڈ پروفائل جو ہے وہ ہم خالی پیٹ کراتے ہیں، 12 سے 15 گھنٹے کم از کم آپ خالی پیٹ ہوں تو وہ ٹیسٹ ہم لیبارٹری میں دیتے ہیں۔ جب رپورٹ آتی ہے تو رپورٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس پہ لکھی ہوتی ہیں، یا کہہ لیں کہ 5 مختلف قسم کی جو کولیسٹرول کی شکلیں ہیں وہ آپ کو اس میں نظر آتی ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ ٹوٹل کولیسٹرول ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ ٹرائیگلیسرائڈز ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پہ LDL ہوتا ہے، چوتھے نمبر پہ HDL ہوتا ہے، اور 5ویں نمبر پہ نان HDL ہوتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں آپ کو لیپڈ پروفائل کے اندر نظر آتی ہیں۔ آج اس میں ہم اگر بات کریں تو جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے جسے ہم LDL کولیسٹرول کہتے ہیں، LDL لو ڈینسٹی لیپوپروٹینز کولیسٹرول۔ LDL کولیسٹرول جو ہے اس کا سب سے زیادہ رول ہے دل کی شریانوں کو تنگ کرنے کے حوالے سے، یعنی دل کی بیماری کرنے میں ان 5 قسموں میں سے جو LDL ہے اس کا رول، اس کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 1% اگر LDL میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے دل کی بیماری ہونے کا چانس 2 سے 3% بڑھ جاتا ہے۔ یعنی یہاں سے آپ اس کے شدید خطرات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف 1% اس میں اگر اضافہ ہوتا ہے LDL کولیسٹرول میں تو اس سے 2 سے 3% اضافہ ہوتا ہے دل کی بیماری ہونے کا۔ LDL کولیسٹرول جو ہے وہ اگر ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنا لائف سٹائل، یعنی اپنا جو رہن سہن ہے، کھانا پینا ہے، وہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے LDL کولیسٹرول کو 30% کم کر دیتی ہیں بغیر میڈیسن کے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے آپ کی ڈائٹ۔ خوراک آپ کی کیسی ہونی چاہیے؟ آپ کی خوراک کے اندر جو فیٹ ہے، جو چکنائی والا حصہ ہے، وہ صرف 25 سے 35% کے درمیان ہونا چاہیے۔ جو اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹس سے مراد آپ کی روٹی ہے، چاول ہے، اور سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ یہ آپ کی خوراک کے اندر 50 سے 60% ہونے چاہیے۔ اور جو پروٹین ہے، پروٹین یعنی کہ آپ کی دالیں ہیں، گوشت ہے، ان کا جو آپ کی خوراک میں حصہ ہونا چاہیے وہ 15% ہونا چاہیے۔ تو کاربوہائیڈریٹس آپ کی خوراک کا مین حصہ ہے، وہ 50 سے 60% ہونے چاہیے، پروٹین 15% ہونی چاہیے، اور آپ کی غذا کے اندر جو فیٹس ہیں، جو چکنائی ہے، وہ 25 سے 35% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز غذا کے بعد جو آتی ہے وہ آتی ہے ایکسرسائز، یعنی کہ ورزش۔ ڈیلی 30 سے 35 منٹ کی جو ورزش ہے، درمیانے درجے کی ورزش جو ہے، وہ بھی 8 سے 10% آپ کے LDL کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کا وزن۔ وزن کو آئیڈیل، یعنی ایک بہت ہی اچھی رینج میں، یا جسے ہم اگر BMI کے اندر بات کریں تو 25 سے نیچے ہونا چاہیے آپ کا BMI، باڈی میس انڈیکس۔ یہ ایک کیلکولیٹر ہے جو کہ آپ کے وزن کا تعین کرتا ہے کہ آپ کا وزن کتنا ہو تو وہ آئیڈیل ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم بات کریں تو BMI آپ کا 25 سے نیچے ہو تو وہ آئیڈیل سمجھا جاتا ہے۔ تو وزن کو آئیڈیل رینج کے اندر رکھنا
اس سے بھی آپ کا LDL کولیسٹرول جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں آتا ہے. یعنی میڈیسن کے بغیر 3 چیزیں ہیں. غذا ہے، غذا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوں، اس سے کم آپ کے فیٹس، پھر اس سے کم پروٹینز. دوسرے نمبر پہ ہم نے بات کی ایکسرسائز کی، ورزش کی. تیسرے نمبر پہ ہم نے بات کی آئیڈیل وزن کی، یعنی ایک آپ کا وزن آپ کے قد کے حساب سے اور عمر کے حساب سے آئیڈیل ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کے LDL کولیسٹرول جو ہے اس کو 30% کم کرتی ہیں. 30% ایک بڑا حصہ ہے، یعنی بغیر دوائی کے آپ 30% اپنا کولیسٹرول کم کر لیں. LDL کولیسٹرول جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کو دل کی بیماری کے ساتھ، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، یہ ایک آپ کی بڑی کامیابی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کا، ایک مریض کا کولیسٹرول زیادہ آیا ہے اور ہم نے اس کے اندر یہ چیزیں اس کو سمجھائی ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم آپ کا جو ہے نا 6 ہفتے کے بعد دوبارہ ایک لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا، ان لائف سٹائل چینجز کا کتنا فائدہ ہوا ہے. اگر ہمیں لگے کہ کولیسٹرول اور خاص طور پر LDL کولیسٹرول جو ہے اس کا لیول تقریباً وہی ہے یا تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے، جو ہم چاہتے ہیں اتنا فائدہ نہیں ہوا، تو ہم اس کو پھر دوسرا موقع دیتے ہیں اور اس کو مزید 6 ہفتے کے لیے انہی چیزوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونے کی بات کرتے ہیں. ان کو مزید سمجھاتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دیں تاکہ آپ بغیر میڈیسن کے اپنا کولیسٹرول جو ہے LDL کولیسٹرول 30% کم کرنے میں کامیاب ہو سکے. لیکن اگر آپ 3 ماہ کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا جتنا کہ ہم چاہ رہے تھے، جو ہمارا ٹارگٹ تھا، تو اس مریض کے اندر پھر آپ کو دوائی شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے مریض ہیں، وہ کون کون سی 4 کیٹیگریز ہیں، وہ کون سے 4 قسم کے انسان ہیں جن کے اندر ہمیں کولیسٹرول، LDL کولیسٹرول کم کرنے میں دوائی لینی ہی لینی ہے. تو سب سے پہلی کیٹیگری تو وہ ہے جن لوگوں کو دل کا مرض ہے، یعنی کسی کو دل کا اٹیک ہو گیا، یا کسی کو دل کی شریانوں کا مسئلہ اینجیوگرافی پہ سامنے آ گیا، یا کسی کو انجائنا ہو گیا، یا جو ہے وہ کسی ڈاکٹر، دل کے ڈاکٹر نے اس کو بتا دیا کہ آپ کو دل کا مرض ہے، تو اس انسان نے تو کولیسٹرول کم کرنے کی گولی کھانی ہے، اس نے دوائی کھانی ہے. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہم لپڈ پروفائل کروائیں تو اس کے اندر ہمیں جو LDL کولیسٹرول ہے، LDL کولیسٹرول 190 سے زیادہ آ جائے. تو 190 سے زیادہ LDL کولیسٹرول ہو، کوئی بھی عمر ہو، آپ نے کوئی اور مسئلہ ہو یا نہ ہو، آپ نے اس انسان نے کولیسٹرول کم کرنے کی دوائی کھانی ہے. تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں تو شوگر کے مریض ہیں. شوگر کا مرض ہو اور اس کا جو LDL کولیسٹرول ہے وہ 70 سے زیادہ ہو اور 189 سے کم ہو، یعنی 70 اور 189 189 70 سے 189 کے درمیان میں کہیں آ جائے تو اس انسان نے بھی کولیسٹرول کم کرنے کی دوائی کھانی ہے. چوتھے نمبر پہ جو کیٹیگری ہے وہ لوگ ہیں جن کو نہ تو شوگر ہے، نہ ہی کولیسٹرول، نہ ہی ان کو دل کا مرض ہے، اور نہ ہی ان کے اندر جو ہے وہ کولیسٹرول 190 سے زیادہ ہے، LDL کولیسٹرول. لیکن ان کے اندر اور ایسے عوامل موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو دل کی بیماری ہونے کا جو خدشہ ہے، جو رسک ہے، وہ 7.5% سے زیادہ ہے. یعنی شوگر نہیں ہے، دل کا مرض نہیں ہے، کولیسٹرول بھی 190 سے کم ہے، 70 سے زیادہ ہے لیکن 190 سے کم ہے. لیکن ان کے اندر اور چیزیں ایسی موجود ہیں، اور چیزیں کون سی ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جن چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر جو دل کی بیماری ہونے کا رسک ہے وہ 7.5% سے زیادہ ہے.
تو اس کیٹیگری میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی کولیسٹرول LDL کولیسٹرول کم کرنے کی دوائی انہوں نے بھی سٹارٹ کرنی ہے. یعنی ہمارے پاس 4 کیٹیگریز 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میڈیسن کولیسٹرول کم کرنے کی کھانی ہے. پہلا کہ جن لوگوں کو دل کا مرض ہے. دوسرا کہ جن لوگوں کا کولیسٹرول LDL کولیسٹرول 190 سے زیادہ ہے. تیسرا کہ جن لوگوں کا کولیسٹرول 70 سے زیادہ ہے لیکن 190 سے کم ہے لیکن ان کو شوگر ہے. چوتھا وہ لوگ جن کو شوگر نہیں ہے, دل کا مرض بھی نہیں ہے اور LDL کولیسٹرول 190 سے کم ہے لیکن ان کے اندر دل کی بیماری ہونے کا خدشہ 7.5% سے زیادہ ہے, تو ان لوگوں نے بھی کولیسٹرول کم کرنے والی LDL کولیسٹرول کم کرنے والی دوائی کھانی ہے. تو یہ ہمارے دوستو, یہ آج ہم کولیسٹرول پہ جو ہے نا مختصر ہم نے بات کی ہے. کولیسٹرول پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے اور جو کولیسٹرول کے باقی جو حصے ہیں, آج ہم نے LDL پہ بات کی ہے, اس کے بعد ہم پھر آگے ٹرائیگلیسرائڈز پہ, ٹوٹل کولیسٹرول, HDL اور باقی جو اس کے حصے ہیں لپڈ پروفائل کے, ان پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی جو جتنی ویڈیوز ہیں کولیسٹرول کے حوالے سے اور بلڈ پریشر اور دل کے امراض کے حوالے سے وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. شکریہ.